الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میری اور تہاڈی زندگی عارضی زندگی ہے اور بہت جلد اس زندگی دا خاتمہ ہو جان والا ہے اور
اسی سارے موت دا شکار ہو جان والے ہاں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی انداز نل کسی بھی جتن نل موت تو بچ نہیں سکدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت تو بچن واسطے اگر اسی کسی مضبوط قلعے دے اندر جا کے بھی چھپ جائیے اسی موت تو پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ ایک انگریز گزریا ہے جہدا نام سی مائیکل جیکسن۔ انہیں دعویٰ کیتا کہ میں 150 سال زندہ رہاں گا۔ اپنے اس ناکام منصوبے دی تکمیل واسطے انہیں 12 ڈاکٹر اپنے وجود واسطے متعین کر لے۔ 6 دی ڈیوٹی دن ٹائم، 6 دی ڈیوٹی رات ٹائم، پورے وجود دا ڈیلی چیک اپ تاکہ جسم دے اندر جدوں بھی کوئی بھی بیماری لگے انہوں فوراً پکڑیا جائے اور اودی ٹریٹمنٹ کیتی جائے۔ باقاعدہ انہیں اپنے وجود دے الگ تو ڈونر تیار کر لے۔ اگر گردہ میرا جواب دے گیا گردہ مینوں تو دیں گا، سائن ایگریمنٹ کر لے جتنے پیسے چاہیے نے تینوں مل جان گے۔ اپنے وجود دے الگ تو پارٹس بھی انہیں کر کے مہیا کر لے۔ عرصہ 25 سال اپنے ڈاکٹراں دی تجویز کردہ خوراک تو علاوہ کدی کچھ نہیں کھادا۔ اتنی پلاننگ، اتنا سامان اور اتنا احتیاط کرنے والا بندہ کتنی دیر زندہ رہا؟ صرف 50 سال۔ 50 سال تو بعد او دی موت واقع انج ہوئی کہ اچانک سانس دی بندش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے او دے وجود نوں چیک کرنا شروع کر دیتا کہ ساہ کیوں نہیں آ رہا، سانس دی رکاوٹ کیوں ہے۔ 20 منٹ وہ کوشش کر دے رہے لیکن وہ ہی نہیں پتا کر سکے کہ اے دا ساہ رک کیوں رہا ہے۔ میں کہا کرنا شاید اللہ پاک دی طرفوں انہوں یہی پیغام سی کہ تو الگ تو گردے تیار کر لے، الگ تو اپنے وجود دے پارٹس تیار کر لے۔ کسے کونوں ساواں بھی لے لینیاں سن، ساواں بھی کسے نال اگریمنٹ کر لینا سی بھی جدوں میریاں ساواں مکن لگیاں تے ساواں مینوں تو دینیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، 20 منٹ ڈاکٹر کوشش کر دے رہے لیکن وہ مر گیا، دنیا تو چلا گیا۔ اور مینوں اور تہانوں سبق ملیا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جب جانا ہی تجھے یاد نہیں تو آنا بھی بیکار گیا، ہر آنے والا جائے گا، کوئی صبح گیا کوئی شام گیا۔ میرے محترم بھائیو، بچنا کسی نے نہیں، سب نے دنیا تو جانا ہے۔ پھر باقی کی رہنا ہے؟ باقی کوئی چیز رہنی،
او دا ذکر اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ دے اندر فرمایا جو میں تہاڈے سامنے ہنے تلاوت کر چکے ہیں۔ آئیے ذرا اس آیت تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کائنات دے لوگو المال مال والبنون بیٹے اولاد زینت الحیات الدنیا اے دنیا دی زینت اے دنیا دا ساز و سامان اے دنیا دا مال اے دنیا دی خوبصورتی ہے۔ مال بھی ختم ہو جانا ہے، جائیداد بھی ختم ہو جانی ہے، اولاد تو بھی انسان دا وچھوڑا پہ جانا ہے، کسی شے نے باقی نہیں رہنا۔ پھر باقی کی رہ گا والباقیات الصالحات، باقی رہن والیاں نیکیاں نے، باقی رہن والیاں نمازاں نے، باقی رہن والے اتھرو نے جڑے اللہ پاک دے ڈر تو اللہ پاک دی محبت اندر گرائے جان، باقی رہن والے روزے نے جڑے اللہ دی رضا واسطے رکھے جان، باقی رہ جان والیاں انسان دیاں نیکیاں صبح شام دے اذکار۔ اللہ اللہ جدو کو بندہ مر جاندہ ہے، فوت ہو جاندہ ہے، او دا معاملہ دنیا تو ختم ہو جاندہ ہے۔ فون کرو نا او دے باپ دے نمبر تے فون کرو، اگو بیٹا اٹھاندہ ہے، ہاں جی اپنے ابو جی نال گل کراؤ، تو بیچارہ رو کے کہندہ جی ابو جی تے کا ہفتہ ہو گیا فوت ہو گئے نے، ابو جی دے دنیا تو چلے گئے نے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تعلقات ختم ہو گئے نے، دور دور تک سارے معاملات مک گئے نے، کچھ باقی نہیں رہن والا۔ سوچن والی بات یہ ہے جنہیں باقی نہیں رہنا او دے واسطے میں کوشش کرنا، او دے واسطے میں دن رات محنت کرنا، او دے واسطے میں نمازاں چھوڑ دینا، او دے واسطے میں اللہ پاک دا ذکر چھوڑ دینا، او دے واسطے میں روزہ تک چھوڑ دینا۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ دے۔ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو کو جواب آندا جی روزہ رکھیے کہ روزی رکھیے، اور روزہ رکھنے ہیں تے روزی نہیں کمائی جاندی، اور روزی کمانے ہیں تے پھر اور روزہ کیویں رکھیے، تھک جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں۔ اور اللہ دے بندے روزی دا ذمہ تے تیرا ہے ہی نہیں، روزی دا ذمہ تے انہیں اٹھایا ہے، اور روزی تیری ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری تے روزہ ہے۔ جڑا تیرے کرنا والا کام ہے وہ روزی نہیں، تیرے کرنا والا کام روزہ ہے۔ جڑا کرنا والا ہے وہ کردہ نہیں، جڑا باقی رہنا ہے وہ کردہ نہیں، جنہیں مک جانا ہے وہ کیتی جانا ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ فرمایا کائنات دے لوگو باقی رہن والیاں نیکیاں، باقی رہن والیاں انسان دیاں نمازاں، ہن تے لوگ اس حد تک بڑھ چکے
اس حد تک لوگ نیکی تو دور جا چکے. مینوں یاد ہے 2-3 سال پہلے دا واقعہ. میں گزر رہا سا رمضان المبارک دا مہینہ، روزے رکھن والیاں روزے رکھے نے. ایک جگہ تو گزر ہویا، ایک امرود ویچن والا بندہ امرود ویچ رہا ہے. او دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے، آرام نال کھا رہا ہے، لوگ ویکھ رہے نے. تے میں کہا چلو یار تبلیغ کرن چ کیڑا حرج، کرنی چاہیے. میں نے آخیا یار تو روزہ نہیں رکھیا؟ اللہ کے پیغمبر نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھے. تسی یقین جانو اگو مینوں کہن لگا جی میں لعنتی چنگا. حالات یہاں تک بڑھ چکے ہیں، ہم نیکی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات ذی وقار. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. صحیح مسلم دی روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دینے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جدو کو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، جدو کو بندہ فوت ہو جاندہ ہے، جدو کو بندہ اس دنیا تو کوچ کر جاندہ ہے، انقطع عنہ عملہ، او دے اعمال دا تمام در سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، مک جاندہ ہے. اے ٹی ایم کارڈ بھی ختم، بینک اکاؤنٹ بھی ختم، اے دے نمبر تے دے نہ رابطہ بھی ختم، ہر طرح دے معاملات ختم ہو گئے نے، ہر طرح دے تعلقات منقطع ہو گئے نے، الا من ثلاث، لیکن 3 طرح دا رابطہ، 3 طرح دا تعلق. اج دی زبان اندر 3 طرح دا اکاؤنٹ بندے دا چل دا رہندا ہے.
3 अकाउंट बंदे दे जारी रहिंदे ने। बैंक अकाउंट बंद हो गया है पर ये 3 तरह दे अकाउंट चलते पे ने। ये केड़े केड़े अकाउंट ने? पहले नंबर ते फरमाया औ सदकातिन जारिया, सदकाए जारिया। सदकाए जारिया का क्या माना? बंदा दुनिया तो चला गया है, ऐसा अमल करके चला गया है जिहदे तो लोगों को फायदा मिलता पिया है, लोग फायदा हासिल करते पे ने, लोग फायदा उठाते पे ने, लोगों का भला हुंदा पिया है। रोड ते जा रहा है, लम्मा सारा रोड है जनाब 10-15 किलोमीटर दा। वेख्या पूरे रोड ते साया कोई नहीं, पूरे रोड ते कोई साहिबान कोई नहीं। गुजरन वाले बंदे बड़े परेशान होंदे होणगे। अगर किसी बंदे नूं साए दी जरूरत पै जाए, साया ते है कोई नहीं, इन्हें जनाब साया मुहैया कर दिता है, साहिबान बना दिता है, कोई बैठन दा अरेंजमेंट कर दिता है। आप दुनिया तो चला गया है, कबर अंदर चला गया है। रस्ते तो बंदा गुजरे है, उन्होंने जनाब धुप लगी है, उन्हें वेख्या साया मौजूद है। ये बंदा साए दे नीचे जाके बैठ गया है, उन्होंने कबर विच सुकून मिलन लग पिया है, उन्होंने कबर अंदर करार मिलन लग पिया है। रस्ते के अंदर पानी का इंतजाम कर दिता गया है। इत्थे पानी की जरूरत है, कोई नलका लगा दिता जाए, कोई पंप लगा दिता जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, लंघन टप्पन वाले लोग पानी पींदे पे ने, बंदा ते बंदा रह गया। कोई जानवर भी पानी पींदा है, उदा भी अजर मिलता पिया है, सवाब मिलता पिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिमें साडियां उम्रां ने ना, किसी बंदे दी 30 साल उम्र, किसी दी 40 साल उम्र, किसी दी 50 साल उम्र, किसी दी 60-70 साल उम्र, कोई बहुता कर लो ते 100 साल उम्र। जिमें बंदियां दियां उम्रां ने, इवें नेकी दी भी उम्र है, इवें नेकी दी भी लिमिट है। कोई नेकी ऐसी है 10 साल तक चलती रहती है, कोई ऐसा सदका जारी है जिहड़ा जनाब 40 साल तक चलता रहिंदा है, कोई ऐसा सदका जारी है जिहड़ा ता देर चलता रहिंदा है। और सब तो ज्यादा जिस सदका जारिया दी उम्र सब तो लंबी है, वो अल्लाह दा घर मस्जिद है। अल्लाह दा घर मस्जिद, बड़ा लंबा सदका जारिया, मस्जिद बन गई है, तामीर हो गई है। अल्लाह अल्लाह। ए मस्जिद अब तामीर हुई, मस्जिद बनी। इस मस्जिद के अंदर जिन्ने जितना भी पैसा लगाया, चाहे एक इट दे पैसे भी दिते ने, कयामत तक के मरकज आबाद रहेगा, कयामत तक के इल्म दा समंदर आबाद रहेगा, और कयामत तक इथे खर्च करने वाले बंदे नू सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना, सैयदना हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला एक दिन बाजार अंदर तुरे जा रहे ने। बाजार अंदर चलदियां मस्जिद दे कोलों दी गुजरोया। मस्जिद के अंदर रोशनी मौजूद है, और मस्जिद की एक विंडो अलमारी खुली हुई है, उहदे तो रोशनी बाहर जा रही है, बाजार अंदर रोशनी पै रही। सैयदना हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला उस रोशनी के अंदर खड़े हो गए, और खड़े होके फरमाते ने, अल्लाह जिस बंदे ने तेरे घर नू रोशन किया है, अल्लाह तो दी कबर नू रोशन फरमा दे। और बाद अंदर अपने साथियों नू पूछन लगे, साथियों जान दे जे सब तो पहला मसाजिद दे अंदर सरकारी सतह ते लाइटिंग दा इंतजाम किन्ने कीता? सब तो पहला मसाजिद दे अंदर सरकारी सतह ते चराग किन्ने जलाए, दिए किन्ने जलाए, रोशनी का इंतजाम किन्ने कीता? साथी कहते ने जी सानू तो नहीं पता। फरमाया सब तो पहला सरकारी सतह ते मसाजिद के अंदर लाइटिंग का इंतजाम सैयदना हजरत उमर फारूक ने कीता है। सब तो पहला मसाजिद के अंदर लाइटिंग का और रोशनी का इंतजाम
سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی دعا کرنا اللہ جن نے مسجداں روشن کیتیاں نے اللہ تو دی قبر نو روشن فرما دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا، مسجد تعمیر کرنا، اللہ دا گھر بنانا۔ اللہ اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ فرماتے ہیں جن دنوں میں مدینہ شریف میں پڑھا کرتا تھا ان دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک عربی نے یہ حدیث پڑھی سنی کہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ پاک کو دے بدلے دے اندر او دا جنت دے اندر گھر بنائے گا۔ دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں اللہ دا گھر بناواں تے میں کلا بناواں، کسے نو 1 روپیہ نہیں لان دینا۔ اللہ اللہ نے مستریاں مزدوراں نو جمع کیتا، جگہ خریدی، کہن لگا اللہ دا گھر بناؤ، مسجد بناؤ، تعمیر کرو، شرط وے کسے کول 1 ریال بھی تسی نہیں لینا، میں سارے پیسے لگاواں گا، سارے پیسے خرچ کراں گا۔ مسجد تعمیر ہو رہی، اللہ دا گھر بن رہا ہے، تعمیر ہو گئی، مسجد مکمل ہو گئی، اذانہ جماعتاں دا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک دن ستا پیا ہے، خواب اندر دیکھدا ہے جنت اندر ایک بڑا شاندار خوبصورت محل ہے، او دی سیر پیا کردا ہے، اور سیر کردہ کردہ وزٹ کردہ کردہ محل وچوں باہر نکلیا ہے، نیند گیٹ تے دروازے تے آیا ہے تے ویکھیا جویں دے محل چوں نکلیا ہے اوویں دا محل ایک سامنے تعمیر ہویا پیا ہے، سامنے ایک محل۔ خواب ختم ہو گیا، علماء کرام کل چلا گیا، علماء کرام خواب دی تعبیر دسو، انہاں کیا تعبیر تے ہی لگ دیئے، تو اللہ دا گھر بنایا، اللہ پاک نے تینوں تیرا گھر بخایا، لیکن ایک گل سمجھ اندر نہیں آندی، اے میرے گھر دے سامنے بالکل ایک گھر مینوں نظر آیا، اے کیوں نظر آیا دی کی وجہ ہے؟ انہاں کہا شاید جنہیں اللہ دا گھر بنان اندر تیرے نال حصہ ڈالیا ہے او دا گھر ہوئے گا۔ انہیں کہا حصہ دے کسی نے نہیں ڈالیا، ساری مسجد میں بنائی، 1 ریال بھی کسی نے نہیں لگایا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ انہیں مصریاں نو جمع کیتا، مزدوراں نو کٹھیاں کیتا، آؤ بھئی کٹھے ہو جاؤ، دسو کہ دے کولو وچ پیسے لے جے، کہ دے کولو پیسے ایڈ کیتے۔ انہاں آکھیا سی دے کسے کولے 1 ریال تک نہیں لیا، نہیں نہیں کوئی معاملہ ضرور ہے، یاد کرو، شاید کوئی گل یاد آ جائے، کسی نے کچھ بھی دیتا ہوئے، کسی نے کوئی چیز بھی دیتی ہوئے، یاد کرو۔ ایک مزدور کہنے لگا ہاں ہاں، محلے دی ایک خاتون ایک جناب کدال لے کے آئی، ایک جناب اللہ اللہ جنہوں آپا بیلچا بولنے آؤ، کئی بولنے آؤ لے کر کے آئی۔ انہیں آکھیا رکھ لو نا، اللہ دے گھر اندر کم آمدہ رہے گا، وہ ساری مسجد تعمیر اندر استعمال ہوندہ رہا ہے، کدی مسالہ بنایا جا رہا ہے، کدی جناب کچرا اٹھایا جا رہا ہے، پوری مسجد کے اندر استعمال ہوندہ رہا ہے۔ اللہ 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 علماء کہنے لگے بس یہی گل ہے، اللہ پاک نو سورت دی نیت نو قبول فرمایا، او دے چھوٹے جی اجر نو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے، نال اس مزدور نو لیا ہے، محلے وچوں لبدا پھردا ہے، پتہ لگ جائے مائی دا، اللہ اللہ خاتون دا پتہ لگ گیا ہے، خاتون نو کہندا ہے ماں جی او کتنی دی کدا کدال تے کتنے دی کئی تے بیل جاؤ، میں تونوں دے پیسے دینا چاہنا ماں۔ انہیں آکھا گل دسنا، گل کیے گل پوری سنائی، تے خاتون مسکرا کے کہندی ہے جویں خواب توں ویکھیا ہے ایویں اللہ پاک نے خواب مینوں بھی دکھا چھڑیا ہے۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا باقی رہن والیاں نیکیاں. نبی پاک نے فرمایا او صدقۃ جاریہ پہلے نمبر تے دوسرے نمبر تے فرمایا او علم ينتفع به او علم ينتفع به. یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ علم حقیقی معنوں میں ہوتا ہی وہی ہے جس سے نفع حاصل ہو, فائدہ ملے کسی نو. اے نہیں بھی ڈیری دے وچ لکھیا پیا کسے دوجے نو وکھانا ہی نہیں. جویں کئی حکیم نسخہ نال لے کے ٹر جاندے نے, قبری ٹر جاندے نے نال نسخہ لے کے کسے نو دسنا نہیں. اے نہیں طریقہ. علم وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. علم وہ ہے جو لوگوں تک پہنچایا جائے. وہ علم نہیں جو آپ کی ڈائری میں پڑا رہے. وہ علم نہیں جو آپ کے دستاویزات میں پڑا رہے. وہ علم نہیں جو آپ کے سینے میں پڑا رہے. آپ کسی کو بتانے کی کوشش نہ کریں. آپ کسی کو وہ عمل اور علم کی بات بتلانے کی کوشش نہ کریں. یہ عجیب طریقہ ہے. گرتے بڑے نے پر میں دسنے نہیں, پل بڑے نے پر میں دسنے نہیں, ٹنگ بڑے نے پر میں دسنے نہیں. دسی تے جانا ہے نالے کہندا دسنے نہیں, نالے ادھا کو دسی بھی جاندا ہے, ادھی کو گرین سگنل ادھا کو دیتی بھی جاندا ہے. اے تے کوئی طریقہ نہیں نا. اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے, صحابہ کرام تشریف فرما. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہن ایک بندہ آئے گا, بندہ جنتی ہے. تھوڑی دیر تو بعد ایک شخص آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیکھیا. اگلا دن ہویا, پھر فرمایا تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آئے گا, بندہ جنتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے دیکھیا. تیسرا دن ہویا, فرمایا ایک بندہ آئے گا, وہ بندہ جنتی ہوئے گا. پھر نظر پائی ہوئی بندہ. نبی پاک دا ایک صحابی پیچھے چل پیا ہے. میں پتہ کراں اس بندے نو جو اللہ دے پیغمبر نے 3 دن ناطق وحی نے, صادق المصدوق نے, مخبر صادق نے 3 دفعہ اپنی زبان تو جنت دی بشارت دیتی, 3 دن دیتی. مگر گیا آج میں تواڈے ال مہمان آؤ, رات رہا, ٹھہرے آؤ, اس نیت دے نال میں پتہ کراں عمل کیڑا کردا ہے, میں پتہ کراں نیکی کیڑی کردا ہے. جدی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے نا, وہ خاص عمل نظر نہیں آیا. اچھا جی میں پھر جا رہے ہیں. انہیں آکھا بھی یار کس کم آئے ہو, آخر میرے کو رہے ہو, رات گزاریے, ہن جا رہے ہو, کوئی کم تے ہوئے گا تانوں, کسے غرض نال آئے ہوگے, دسو مینوں. انہیں آکھا جی کم تے ہے سی پر ہویا کوئی. جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اس کی تکمیل نہ ہو سکی. انہیں دسو تو صحیح گل کی ہے. انہیں آکھا گل ہے بھئی اللہ دے محبوب پیغمبر نے 3 دن تینوں جنتی آکھیا, 3 دن جنتی آکھیا. اچھا دسنا عمل کیڑا کرنا ہے جو 3 دن اللہ دے پیغمبر نے تینوں جنتی آکھیا ہے. انہیں آکھا یار عمل تے کوئی ایڈا خاص نہیں, اے جو شریعت دے مقرر کردہ قوانین تے امور نہیں, انہاں دی پابندی کرنا کو خاص عمل نہیں. انہیں آکھا کچھ تے ہوئے گا جدی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے 3 دن تینوں جنت دی بشارت دیتی. انہیں آکھا ہاں ایک عمل ضرور ہے. میں جدوں رات نو نماز تو بعد سون واسطے اپنے بستر تے لیٹنا تے میں کہنا اللہ میں ہر بندے دے بارے اپنے دل نو صاف کر لیا ہے. اللہ میرے دل وچ کسے دے بارے کوئی حسد نہیں, کوئی بغض نہیں. اللہ میرا سینہ صاف ہے, میرا دل صاف ہے. اللہ 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 وہ کہنے لگا لگدا ہے عمل ہے
دل صاف کرن والا، اپنے دل نو صاف رکھن والا عمل اللہ پاک نو شاید اتنا پسند ہے جدی وجہ تو نبی پاک نے 3 دن تینو جنت دی بشارت دیتی۔ پتہ لگا اگر کوئی علم ہووے او دسنا چاہیے، اگر کوئی عمل ہووے شیئر کرنا چاہیے، اگے پہنچانا چاہیے۔ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جدے تو لوگاں نو نفع ملے، جدے تو لوگاں نو فائدہ حاصل ہوئے۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک فرما دینے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سارا دین کملی والے دے ذریعے ساڑھے تک پہنچیا ہے۔ فرمایا محبوب تہاڈا اجر کم ہو ہی نہیں سکدا، تہاڈا اجر بڑا زیادہ بڑھدا چلا جا رہا ہے، بڑھدا چلا جا رہا ہے، درجات بلند ہوندے چلے جا رہے نے۔ اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری لکھی ہے، جدوں تک بخاری لوگ پڑھتے رہن گے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ امام مسلم نے مسلم لکھی ہے، جدوں تک پڑھتے رہن گے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ میں قربان جاواں، میں اے تے سوچنا میں ایک کوٹھی فلاں جگہ تے بنائیے، ایک کوٹھی فلاں جگہ تے بنائیے، ایک پلاٹ میں فلاں جگہ تے خریدی ہے، اتھوں میں نو مہینے بعد اتھوں میں نو لاکھ آئے گا، اتھوں میں نو 2 لاکھ آئے گا، اتھوں 4 لاکھ آئے گا۔ کدی یہ بھی سوچے ہے کیا کوئی ایسا سلسلہ بھی بنایا ہے جتھوں میں نو ثواب آئے گا، جتھوں میں نو اجر آئے گا، جتھوں قبر جندر میں نو سکون تے قرار ملے گا؟ کدی اس بات تے بھی غور کیتا ہے؟ اگر نہیں کیتا تے کم از کم آج اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈال کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ میں اپنی پوری زندگی جندر کم از کم ایک بندے نو مواحد ضرور بناواں گا، ایک بندے نو متبع سنت ضرور بناواں گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے کسی ایک شخص کو مواحد اور متبع سنت اپنی تبلیغ کے ساتھ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کم از کم ایک بندہ متبع سنت بناؤ، ایک بندہ توحید پرست بناؤ، ایک بندے نو شرک دی دعوت و تبلیغ دے کے شرک تو بچاؤ اور نیکی تے رستے تے لے کے آؤ، اور دل وچ جذبہ احساس رکھو۔ میرا ایک دوست سعودیہ دا، اصل وچ سیال کوٹ دا رہن والا ہوتا نا، محمد بوٹا، انہوں نے میں نو گل سنائی، کہنے لگا میں اللہ پاک دے پاک کارخانہ کعبہ صفا مروہ تے میری ڈیوٹی، اور ایک میں نو نوجوان ملیا میرے نال کم کرن والا، مشرک، مواحد نہیں، متبع سنت نہیں، کہندا میں نو وعد کرن لگ پیا، تبلیغ کرن لگ پیا، دین دی دعوت دین لگ پیا، بھائی شرک نہ کریا کر، نبی پاک دی سنت دی مخالفت نہ کریا کر، احادیث سنائیاں، اللہ دا قرآن سنایا، میرے تو نا وہ الرجک ہو گیا، میں نو جتھے ویکھے پراں ہو جائے، جتھے میں نو ویکھے پراں ہو جائے، سامنے عمدہ ویکھے راہ بدل لے، اتنا میرے تو دور۔ میں پھر دی دعوت بنا، کدی انہوں کتے بلا لینا کھانے تے، کدی او دے مگر چلے جانا، اتنا او دا میں جناب پیچھا کیتا، اتنا سمجھایا۔ ایک دن میں نو سمجھا رہا سا کہ غصے چاہ کے میں نو کہندا ہے اگر میں مواحد ہو گیا، متبع سنت ہو گیا تو میں نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے گا؟ کہندے نہیں اس تو وڈا جملہ میرے اگے ہور کوئی نہیں سی، اے دے تو وڈا جملہ کوئی نہیں سی، لیکن وہ کہندا ہے کہ میں اس جملے نو برداشت کیتا، اور میں کہا یار تو ہوتے صحیح شاید میں بھی کر لواں۔ یقین جانو کہندا ہے اتنی گل سندا گیا تو دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو پیا، اور رو کے کہن لگا یار اج میں ایڈی وڈی گل کیتی، اس تو وڈی گل کوئی نہیں، اس گل تے لڑائی ہو جاندی، اس گل تے قتل ہو جاندے نے، اس گل تے بندے مر جاندے نے، لیکن میں اتنی بڑی زبان سے بات کر رہا ہوں، تو صبر کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں، لگدا ہے تو بھی سچا ہے، تیری گل بھی سچی ہے، جا آج تو بعد میں پکا علی حدیث ہو گئی۔ اللہ میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایک شخص، اللہ فرمایا او علم ينتفع به،
فرمایا کائنات دے لوگو ایسا علم جے دے تو لوگاں نو نفع ملے، لوگاں نو فائدہ ملے، لوگ نفع حاصل کرن، لہذا رابطے دی بکار آج عہد کر کے جائیے اپنے دل دی اندر، اللہ دی ذات نال وعدہ کر کے جاؤ نا، آج تو بعد میں ایک بندے نو مباحث ضرور بناواں گا، متبع سنت ضرور بناواں گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا غدرات تیزی وقار، دو بندے، تیسرا بندہ، تیسرا اکاؤنٹ نیکی والا کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا نیک اولاد، ولد صالح، ولد صالح اولاد نیک، نیک اولاد کیویں ہوئے گی؟ نیک اولاد واسطے دو کام کرنے پین گے، نمبر ایک دعا، نمبر دو کوشش۔ نمبر ایک دعا، جب مانگو نیک مانگو، اور اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کریا کرو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنیاں دعاواں وچ اس دعا دا اضافہ کرو، اپنیاں دعاواں اندر اس دعا نو شامل کرو، اور ضرورت ہے آج دے دور دی بڑی ضرورت ہے، ہر باپ نو چاہیدا ہے، ہر والدہ نو چاہیدا ہے اپنیاں دعاواں دے اندر اس دعا دا اضافہ کر لو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد نو نیک بناؤ، اللہ میری اولاد دی اصلاح فرما دے، اللہ میری اولاد نو نیک کر دے۔ دعا ضروری ہے، دعا اد حد ضروری ہے، اور کوشش بھی کرنی اولاد نو نیک بنام دی کوشش۔ اللہ 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 کوشش دا مطلب کی ہے؟ بعد بندیاں دا دینے اولاد دی تربیت دا آغاز ادو کرنا چاہیے جدو بچہ جوان ہو جائے، یا بعد بندے تھوڑا دا پیچھے آ جان گے، اولاد دی تربیت دا ادو آغاز کرنا چاہیے جدو بچہ ٹرن پھرن جوگا ہو جائے، اور کئی پیچھے آ جان گے۔ اولاد دی تربیت دا آغاز ادو کرنا چاہیے جدو بچہ پیدا ہو جائے، لیکن میں تنوں ہور پیچھے لے کے جانا چاہنا، میں کہنا اولاد دی تربیت دا آغاز ادو کرنا چاہیے جدو تسی اپنے واسطے بیوی دی تلاش کر دے ہو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کود ماں دیے درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نسب العین بندا، او جے اولاد جے مائی نیک نہ ہوئے، مائی تربیت یافتہ نہ ہوئے، تے پھر بچہ او دے کڑو تربیت کمیں پائے گا؟ زوات تے ضروری ہے، ایسی عورت دا انتخاب کر۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ دین والی عورت نو ترجیح دیو، دین والی، شریعت والی، قرآن والی پابند عورت، نیک عورت ہوئے، صالح عورت ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، مرد کلندر ایویں نہیں پیدا ہوندے، مرد مجاہد ایویں نہیں پیدا ہوندے، میدانہ دے غازی ایویں نہیں پیدا ہوندے، او جڑے مرد مجاہد بنے انہاں دیاں ماما نے انہاں نو شیر بھی پلایا ہے تے وضو کر کے پلایا ہے، انہاں ماما نے راتاں گزاریاں نے تے مسلے تے گزاریاں نے۔ اللہ اللہ، تائیں تے مرد مجاہد پیدا ہوئے، تائیں تے رب دی زمین تو نہ انقلاب لے کر کے آمدا۔ بڑی معذرت دے نال اج ماما وضو کر کے دودھ پلانا تے دور دی بات ہے، ادھر بچے نو شیر پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، ادھر جناب وڈی LCD تے فلم دیکھی جا رہی ہے، ادھر بچے نو دودھ پلایا جا رہا ہے، ادھر موبائل تے ٹک ٹاک دیکھا جا رہا ہے، ادھر بچے نو دودھ پلایا جا رہا ہے، ادھر جناب مووی دیکھی جا رہی، فلم دیکھی جا رہی ہے۔ ہن ماں جو بچے نو دودھ پلان لگیاں انج کرے گی، بچہ مرد کلندر کیویں پیدا ہوئے گا، مرد مجاہد کیویں پیدا ہوئے گا، اللہ دا ولی کیویں پیدا ہوئے گا، عالم بعمل کیویں پیدا ہوئے گا، اور او دا نتیجہ آن لگ پیا ہے، ظاہر ہون لگ پیا ہے۔ 15 دن پہلے دی بات ہے یا ہفتہ مہینہ گزریا ہویا ہوئے گا، میں سوشل میڈیا تے خبر سنی، ایک 12 سال دے بچے نے ٹک ٹاک دے جنون اندر آ کے اپنی سکی ماں نو قتل کر دیتا ہے، سکی ماں نو قتل کر دیتا۔ اور شاید اب بھی میرے پاس میرے موبائل میں رپورٹ ہو جیو نیوز کی،
ایک لڑکی 11 12 13 سال دی شاید لڑکی جدا کسی نے غلط تعلق بن گیا ہے، باپ روک دا ہے، باپ منع کر دا ہے، بیٹا ایک کم نہ کر، باپ نے سختی کی تھی، رات نو ستے پہ باپ نو گھرے پہ پسٹل اٹھا کے فیر مار کے باپ دا قتل کر دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار، اسی سمجھنے ہاں نہیں میری بہنا، اسی سمجھنے ہاں آج کل دیاں یہ جو جوان لڑکیاں میری بہنیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنا توں سمجھ دیئے جڑا پیکج لا کے تیرے نال گل کرے او تیرا اپنا ہے، جڑا 1 to 5 تے نسا کے لے کے جائے او تیرا اپنا ہے، جڑا جناب سال بعد کو گلاب گفٹ کر دے بھی او تیرا اپنا ہے، عید تے کو جناب گفٹ تینوں دے دے بھی او تیرا اپنا، نانا میری بہنا اپنا او باپ ہے جڑا سر تے بٹھل اٹھا کے 3 منزلاں چڑھ دا ہے پھر نیچے اتر دا ہے، اپنا او پرائے او ویر تیرا اپنا جڑا تیری خاطر پردیس جا کر کے کمائیاں کر دا ہے، محنتاں مزدوریاں کر دا ہے، نہیں میری بہنا اپنی او مائیں، اپنی او مائیں جڑی تیری خاطر آپ گلے بستر تے لیٹ کے تینوں خشک بستر تے لٹان دیئے، اپنے تے پرائے دی پہچان کر میری بہنا، پتا کر اپنا کون ہوندا ہے پرایا کون ہوندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا او والدین صالحین یدعو لہو، نیک اولاد صالح اولاد چنگی اولاد جڑی انسان واسطے دعا کرے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور میں اس بات کے بھی خلاف ہوں، کتھے گیا جی 10 سال ہو گئے نے ڈالر کمان گیا ہویا واپس ہی نہیں آیا، کتھے گیا جی اتنے سال ہو گئے نے ریال کمان گیا واپس ہی نہیں آیا، کئی سال ریال کماندا رہندا باہر، پیچھے اولاد دا بیڑا غرق ہوندا پیا ہے، پیچھے گھر دا ستیا ناس ہوندا پیا ہے، تو ڈالر کمائی جا اولاد بگڑی جائے، تو ریال کمائی جا اولاد بگڑی جائے، اے کتھوں دا طریقہ ہے؟ اللہ 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 میں جدے بندے نو پوچھنا ایک گل تے میں نو دسنا، ایک پاسے 4 کروڑ روپیہ آوے، توجہ اینڈ والیاں باتاں، ایک پاسے 4 کروڑ روپیہ ہوئے، ایک پاسے تیرے 4 بیٹے ہون، 10 کا پلا 4 کروڑ قیمتی ہے یا 4 بیٹے قیمتی نے؟ جواب آئے گا مولانا کیویں دیاں گلاں کر دیو، میرا تے کہ پتر 4 کروڑ تو قیمتی ہے۔ اچھا یہ تیرے پتر 4 کروڑ تو قیمتی نے تے پھر تیری توجہ کروڑاں کمام تے کیوں لگی ہے، اولاد تے کیوں نہیں توجہ؟ جڑی اولاد کروڑاں تو قیمتی ہے او دے تے توجہ نہیں کردا، توجہ کروڑاں تے کردا ہے، کہندا اولاد لکھاں تو قیمتی ہے تے توجہ لکھاں تے پیا کردا ہے، اولاد ارباں تو قیمتی ہے توجہ ارباں تے پیا کردا ہے، توجہ اولاد تے کیوں نہیں کردا؟ توجہ اپنی بچی تے کیوں نہیں کردا؟ توجہ اپنی بیٹی تے کیوں نہیں کردا؟ ادھر کر توجہ، لاکھ نہیں باقی رہنے، لکھاں نے ککھاں چرل جانا ہے، اولاد نیک بن گئی انہاں دعا کرنا ہے، تینوں آخرت اندر صلہ ملنا ہے، تینوں اجر ملنا ہے، تینوں ثواب ملنا ہے۔ فرمایا والدین صالحین یدعو لہو، نیک اولاد صالح اولاد چنگی اولاد۔ اللہ اللہ اللہ، اگر اللہ پاک نے 4 بیٹے دیتے نے، ایک بیٹے نو رب دے قرآن دا حافظ قاری عالم بناؤ، اگر اللہ نے جناب اگر اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے، ایک بیٹے نو عالم بناؤ حافظ بناؤ، اللہ نے 2 دیتے نے، ایک بیٹے نو حافظ بناؤ، اللہ نے اکو دیتا ہے، اکو بیٹے نو عالم تے حافظ تے قاری تو بناؤ، اللہ پاک رحمتاں کر دے گا، اللہ پاک برکتاں کر دے گا، تیرا آخرت دا سامان بن جائے گا، آخرت دا ذخیرہ تیرے واسطے بچہ بن جائے گا، دعا بچہ کرے گا تینوں قبر اندر اجر تے ثواب ملے گا، دعا بیٹا کرے گا قبر اللہ پاک تیری ٹھنڈی کر دے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار میں تادی سے نعمت دے ذکر کردہ پیاں، ترغیب دلان واسطے بات ذکر کر لگاؤں، صرف سمجھان دی گرد نال ذکر کر لگاؤں۔ اللہ 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 میں بچپن دے اندر
بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، پتوں کی دے اندر میں پڑھیا کردہ سا، حفظ کریا کردہ سا، اللہ اللہ جے میں شروع کیتا، اتنا شدید بیمار ہو گیا، ہر ڈاکٹر نے چیک اپ کرن تو بعد جواب دے دیتا، انہاں کہے بچ نہیں سکدا، ادھے بچن دی کوئی صورت موجود کوئی نہیں۔ میرے والد محترم پتوں کی اندر تشریف لے کے آئے ہاسپٹل دے اندر، 15 دن میرے والد محترم میرے کول ہاسپٹل اندر رہے، فرماندے نے آخری دن میں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کی تھی تہجد دے وقت، میں کہا یا اللہ میں تینل وعدہ کرنا ماں اگر تو میرے بیٹے نو شفا دے دیں گا نا تے میں اپنے اس بیٹے کولوں اپنا کوئی کام نہیں لانگا، اے میرا بیٹا دنیا دا کوئی کام نہیں کرے گا، میں اپنے اس بیٹے نو کوئی دنیا دا کام نہ کانگا نہ کرواواں گا، اے صرف تیرے دین دا کام کرے گا، اے صرف تیرے دین دی دعوت و تبلیغ دا کام کرے گا۔ فرماندے نے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، 15 دن ہاسپٹل اندر پے ہوئے نے گزر گئے، مینوں اچھی طرح یاد ہے حالت اتنی کمزور ہو گئی، اگر میں اپنی مٹھی بند کر لیندا سا تے میرے کولوں مٹھی بھی آپ نہیں سی کھل دے، اتنی کمزوری اور اتنی بیماری اتنی جناب طبیعت اندر ناسازی آ گئی۔ والد صاحب نے دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے شفا دے دیتی ہے، اللہ پاک نے تندرستی عطا کر دیتی ہے۔ آج جس گل نوں 16-17 سال گزر دے پینے، آج دے دن تک میرے والد محترم نے کدی مینوں یہ بھی نہیں آکھیا اے بیٹا پانی دا گلاس لیا کے مینوں پلاؤ نا، کدی نہیں آکھیا بیٹا چار پائی بچھا دیو نا، میں اپنی مرضی نال انہاں دی خدمت کرنا زیادہ کرنا، اللہ مینوں اور توفیق دے میں خدمت کراں، لیکن آج تک انہاں مینوں کوئی کم نہیں آکھیا۔ فرماندے نے بیٹا اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہویا ہے، اے میرا بیٹا صرف تیرے دین دا کام کرے گا۔ والدین تشریف فرماؤ، آؤ اپنی اولاداں دی فکر کریے، کروڑاں دی فکر چھڑ دیو، اولاداں دی فکر کرو نا۔ فرمایا خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آؤ اپنی اولاد دا فکر کرو، اے 3 اکاؤنٹ جڑے میں تانوں دسے نے اگر چل رہے نے تے مبارکباد ہے، تے جے نہیں چل رہے آج تو بعد انہاں نوں اوپن کرو، آج تو بعد انہاں دے اندر نیکیاں دا بیلنس سٹو۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی وقار حضرت سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی اجازت اور انہاں دی سرپرستی نال تواڈے نال 2-3 باتاں کرنیاں نے، امید ہے کہ تسی اس بات نو سمجھو گے۔ بات کرنا اے میرے واسطے اندر ہے، اس بات نو تواڈے دل اندر اتارنا اے اللہ پاک کی طرفوں ہے۔ میں اکاڑا دے اندر ایک جگہ خریدی ہے جتھے ایک مسجد، مدرسہ اور ایک ہاسپٹل بنان دا ارادہ ہے۔ جگہ تقریباً 2 کروڑ 6 لاکھ روپے دی خریدی گئی ہے، اور جدی رقم انشاءاللہ الرحمن اسی رمضان المبارک دے اندر ہی ادا کرنی ہے، اور کچھ پیسے تقریباً 45 لاکھ روپیہ ادا ہو چکے ہیں اللہ دی توفیق نال۔ تو میں احباب اگے اس حوالے نال گزارش کرانگا کہ احباب اے دے اندر زیادہ تو زیادہ تعاون فرمان،
اللہ پاک تن برکت عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے اور چونکہ مدرسہ بھی بننا ہے، زکوٰۃ دی مد اندر بھی تعاون کیتا جا سکتا ہے، تو میں سارے احباب اگے گزارش کرانگا کہ دے اندر بھرپور طریقے نال تعاون کرنا۔ اللہ پاک تن برکت عطا فرمائے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی اگر اٹھ کے تعاون کرنا چاہے، دسنا چاہے تو میں نے دس سکتا ہے، یا بعد اندر فون بھی کر سکتا ہے۔ میں اتھی موجود ہاں۔ حضرت سید سبطین شاہ صاحب نقوی بھی اے سمجھ لو کہ انہاں دی سرپرستی ہی ہے، بعد اندر شاہ صاحب نال بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ایسا ہے جڑا چاہتا ہے کہ میں اس جگہ تے جانا چاہنا، وزٹ کرنا چاہنا، موسٹ ویلکم، مرحبا، جی آنوں، وہ تشریف لے کے آئے، اسی انہوں اس جگہ دا وزٹ کروانے ہاں، دکھانے ہاں۔ دیکھن تو بعد بھی اگر کوئی بندہ اس سلسلے دے اندر تعاون کرنا چاہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بار بار مؤدبانہ اور درد مندانہ اپیل لے کے احباب کو حاضر رہا۔ امید ہے کہ اللہ پاک تواڈے دل اندر اس بات نو اتارے گا۔ اللہ پاک تانوں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔